السلام علیکم ناظرین، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اکثریتی سماج کی۔ مولانا محمود مدنی۔ پولرائزیشن، عدم تشدد اور غلط انفارمیشن سماج کے الجھاؤ کا سبب۔ جمہوریت، ہیومن رائٹس، سوشل جسٹس پہ کام کرنے کی سخت ضرورت۔ موجودہ چیلنج کا حل تلاشنے کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء وسطی وزن کی جانب سے مختلف طبقات کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کا نشست کا انعقاد۔ ملک کے موجودہ صورتحال میں درپیش چیلنج اور ان کے حل پر غور کر کے مستقل لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء وسط زون کی جانب سے اکثریتی سماج سے تعلق رکھنے والے دانشوران فکر مند حضرات کی ایک مذاکراتی نشست ریاستی راجدھانی لکھنؤ کے ہوٹل ریجنٹا سینٹرل میں رکھی گئی، جس میں بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید محمود مدنی کے علاوہ کئی اہم یونیورسٹی کے پروفیسر، ڈاکٹر، وکلاء، سوشل ایکٹیوسٹ، سماجی خدمات گار حضرات نے شریک ہو کر جدید چیلنج پر غور و خوض کر کے اس کے حل کے لیے اپنی آراء پیش کی۔ نشست کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سید محمود مدنی نے کہا، ملک میں مختلف طبقات کے ساتھ ہو رہی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اکثریتی سماج کی ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تین قسم کے لوگوں سے ہمیں واسطہ ہے، ایک وہ جو ہر حال میں ہمارے مخالف ہے، دوسرے جو ہر حال میں ہمارے دوست ہیں، تیسرے وہ جو نیوٹرل ہیں اور ہماری اچھی بات پر ستائش کرتے ہیں۔ اگر کوئی منفی بات ان کے سامنے آتی ہے تو اس پر بھی رد عمل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غلط انفارمیشن کے ذریعے بے راہ روی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر چیلنج کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ تین شعبوں میں ہمارے سامنے اہم دشواریاں ہیں: جمہوریت، ہیومن رائٹ، سوشل جسٹس۔ ان تینوں شعبوں میں کام کر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا نے زور دے کر کہا کہ ڈائیلاگ کا دروازہ کسی صورت میں بند نہیں کیا جائے گا، چاہے خواہ سامنے والا ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یونیورسٹی کے سابق صدر پروفیسر رمیش دکشت نے کہا کہ ہندوستان میں جتنے بھی باشندے ہیں سب برابر کے حصہ دار ہیں۔ یہاں واد سنواد کے بعد نتیجہ پر پہنچنے کی روایت رہی ہے۔ یہاں کا سنویدھان سبھی لوگوں کو مساوی اختیارات اور سہولیات فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ آرٹیکل چھوٹ چھات کے خاتمے کی بات کرتا ہے، عوام حقوق کی بات کرتا ہے، 52 سے 3 مائنارٹی کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مائنارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کے اندر بھروسہ پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں محلے داری کا رواج ختم ہو، جس سے آپسی آہنگی کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اندر ظلم کو ظلم کہنے کی ہمت ہونی چاہیے اور ہمیں ظلم کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آزادی کے بعد مہاتما گاندھی کے اپواس کی مثالیں پیش کی۔ کانپور یونیورسٹی کے سابق رجسٹرار اور بہوجن سوشل فرنٹ کے ریاستی صدر پرشانت پرساد نے کہا کہ اس ملک میں ہر دور میں مذہب اور مذہبی لوگ ہیں، لیکن آج جو صورتحال بنائی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آئین میں پہلے مساوات ہے، پھر آزادی ہے۔ جب مساوات ہوگا تبھی حقیقی آزادی کہلائیں گے۔ جمعیت علماء کے ریاستی نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ تین چیزوں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اور غلط پولرائزیشن، انٹالرنس اور غلط انفارمیشن۔ سماج کے چھوٹے بڑے سیاسی نظریاتی گروہ اس قدر محدود ہو کر سوچ رہے ہیں کہ انہیں دوسرے گروہ کے نظریات کو سننے اور سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ پولرائزیشن کی وجہ سے سماج کے الگ الگ گروہ ایک دوسرے سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نظریات سے واقف بھی نہیں ہیں اور اپنے علاوہ کسی نظریہ کا موجود ہونا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ غلط یا ادھوری معلومات بھی سماج کے الجھاؤ کا سبب بن رہی ہے۔ مولانا نے کہا کہ ایسے میں سماج کو ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسے لوگوں کے جو بھلائی اور سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو دیگر نظریات کا وجود بھی برداشت کرنے کے متحمل ہو۔ اس فکر کے تحت جمعیت علماء ہند کی جانب سے درد مند دل اور فکر مند دماغ رکھنے حضرات کو جمع کیا گیا ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ ارون کھوٹے نے کہا کہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج میں منافرت پھیلانے والے اس کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ جمہوریت، ہیومن رائٹ اور سماجی حقوق اس وقت نہایت اہم نکات ہے۔ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔